پانچویں بات وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اشتہار لوگ چھپواتے ہیں اور اپنی اپنی کمپنیوں کے ایڈز لگواتے ہیں، کبھی اس چینل میں کبھی اس چینل میں، پھر بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ نیکی کرنے والا جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہو جاتے۔ اللہ رب العزت جب کلام فرماتے، کلام کس سے فرماتے؟ فرشتوں سے۔ اخذت السماء رعدہ ورجفہ، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش، سب سے پہلے حکم ربی سے جبریل ہوش میں آتے، ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ یقول الحق، وہ تو ہمیشہ حق ہی فرماتا ہے۔ تو اللہ پیغام دیتے ہیں، جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں، تم بھی پسند کرو، وہ میرا محبوب ہے، تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ فیحبہ جبریل، جبریل اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، فاحبوا، فرشتوں تم بھی اللہ اس سے محبت کرو۔ سارے ساتوں آسمان کے فرشتے اسے محبوب بنا دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتا ہے ایھا الناس ان اللہ قد احب فلانا فاحبوہ، لوگوں اس کو اللہ نے پسند کر لیا، تم بھی اسے پسند کرو۔ وہ انسان معمولی سا انسان ہوتا ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نظر نہیں آتا، لیکن ہر شخص کے کلیجے میں اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا احترام، اس کا وقار ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر انسان نیکی نہ کرے، برائی کی طرف چلا جائے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جب گناہ کرتا ہے چہرہ پہ رونق، چہرے پہ مایوسی، چہرے پہ اداسی، سیاہی، سوادن فی الوجہ، بہت اچھے کھانے کھاتا ہے، لنچ میں چکن ہے اور ڈنر میں مٹن ہے، نہ جانے بریک فاسٹ کیا کرتا ہے، لیکن سیاہیاں، بیرونکیاں، کلک، اضطراب جو چہرے پہ نظر آتی ہے، سبب کیا ہے؟ گناہوں کی دلدل میں جا چکا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل کے اندر تاریکی، بڑا مال، بڑا بینک بیلنس ہے، ہر وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، پتہ نہیں فیوچر میں کیا بنے گا، کیا بنے گا، آپ کی قبر بنے گی اور کیا بنے گا، وہ تو بننی ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، کیا بنے گا میرے بچوں کا؟ جو رب چاہے گا وہ بنے گا۔ کیا کریں گے وہ جو تم کر رہے ہو؟ تجھے کس نے دیا؟ تیرے رب نے، بھول گئے ہو؟ نہیں، میرے تو 10 انگلیوں نے کمایا ہے، تو جن کے ہاتھ کٹے ہوتے بھوکے مر جاتے ہیں۔ ظلمتن فی القلب ووہنن فی البدن، بڑا موٹا تازہ، چودھری صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، یہ بھٹی صاحب آ رہے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے۔ جو جسم انسان کو مسجد تک نہیں لا سکتا، جسم پل صراط کیسے کراس کرے گا؟ یہ طاقت کہاں گئی؟ اس لیے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا بہت قداور، بہت عظیم، موٹا، بڑی شہرت پانے والا، لیکن جب وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ جسم میں لاغری کیوں ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جسم میں وہن کیوں ہے؟ یہ بزدلی کیوں ہے؟ تکاسلی غفلت کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، رزق بہت ہوگا۔ بھی کیا مطلب آپ کا؟ کیوں پریشان ہے؟ بس جی
مولانا دعا کر دیں 35 لاکھ خسارہ ہو گیا۔ اب ایک مسلمان یہ بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے 35 لاکھ کا خسارہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ پوچھنے سے پتہ لگا اصل بات یہ ہے، کیسے ہوا؟ کسی نے فراڈ کر لیا، چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی؟ کہا نہیں جی، پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اس 35 لاکھ کا خسارہ سمجھ رہا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اس کو فقیر نہ کہو۔ اگر صحت مند صبح شام کا کھانا ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِعَزَافِيرِهَا، اللہ نے اس کے دامن میں دنیا کی ہر خیر جمع کر دی ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، جب گناہ ہوتا ہے تو چین وہی چلتی ہے جو اچھائی کی چلی تھی، وہ برائی کی چلتی ہے، اللہ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، جبریل بھی، آسمانی مخلوق بھی۔ ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین پہ اس کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے، لوگوں یہ برا ہے، اس سے محبت نہ کرنا۔ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔